الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فلم يعمل بسنتي فليس مني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم معزز علماء کرام محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اللہ جل جلالہ نے اس پوری کائنات کو بنایا اور اس میں دوسری مخلوق کے ساتھ سب سے زیادہ اللہ کے یہاں مقرب مخلوق انسانوں کو بسایا اور اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں انسانوں کو مخدوم بنایا، پوری کائنات کو خادم بنایا۔ کبھی ہم پوری کائنات پر
غور اور فکر کے ساتھ نظر ڈالیں تو یہ بات بالکل صاف نظر آئے گی، پوری کائنات یہ خادم ہے اور انسانوں کی خدمت میں لگی۔ سورج ہو، چاند ہو، آسمان ہو، زمین ہو، دریا ہو، پہاڑ ہو، شجر ہو، حجر ہو، آبادی ہو اور جنگلات اور صحرا، کہیں بھی نظر ڈال، ساری مخلوق انسانوں کی خدمت میں لگی ہوئی ہے اور انسانوں کی ضرورتوں کو کائنات کے نظام کے تحت پوری کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کا کرم دیکھیے، انسانوں کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا تو انسان کی ضرورتوں کا اتنا اہتمام فرمایا اور ایسا نظام بنایا کہ انسانوں کی جسمانی ضرورتیں بھی پوری ہو، انسانوں کی روحانی ضرورتیں بھی پوری ہو۔ اور جسمانی ضرورتوں کے لیے بے شمار نظام ہے، اور اس نظام میں ایک نظام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک نکاح کا سسٹم بنایا۔ نکاح یہ انسان کی ایک جسمانی ضرورت بھی ہے اور انسانوں کی ایک روحانی ضرورت بھی ہے۔ انسان جب نکاح کرتا ہے تو اس کے ساتھ صرف اور صرف جسمانی تسکین وابستہ نہیں ہے، اس کے ساتھ بے شمار روحانی فوائد، اور اسی لیے نکاح کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت بتایا ہے اور انبیاء کی سنت بتایا ہے۔ ہم اور آپ ایک لمبی مدت سے نکاح کا نظام دیکھ رہے ہیں، برت رہے ہیں، اور ہم میں سے بہت سے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت ہمیں دے رکھی، لیکن اس کے سلسلے میں ذہنوں میں جو ایک بات ہے وہ صرف یہی ہے کہ ایک ہماری دنیاوی ضرورت ہے۔ یہ صرف دنیاوی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیاوی ضرورت کے ساتھ ساتھ ہماری شریعت کی ضرورت بھی ہے اور ہماری روحانی ضرورت بھی ہے اور ہماری آخرت کی بھی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس نکاح کو ایک اعتبار سے اتنا آسان بنایا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنے فوائد رکھے کہ آدمی جس دن رشتہ ازدواج کے ساتھ منسلک ہوتا ہے اس وقت سے لے کر کے اپنی اس دنیا میں بھی اور دنیا سے چلے جانے کے بعد آخرت میں بھی اس کے فوائد محسوس کرتا ہے، اس کے فائدے اس کو نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر یہ نکاح، اس کی بے شمار چیزیں جو انسان آنکھ سے عادت سمجھ کر کے کر رہا ہے، لیکن اللہ کی پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عبادت بتایا۔ علماء کرام نے کتابوں میں یہ بات وضاحت سے لکھی ہے کہ اس دنیا میں سب سے بڑی عبادت اگر کوئی ہے، لمبی عبادت، لمبی، تو نکاح۔ آدمی اگر اس عبادت میں 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال اللہ نے جو زندگی مقدر کر رکھی ہے اسی طرح عبادت سمجھ کر انجام دیتا ہے تو 60 سال، 50 سال اتنی لمبی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس یہاں جو کام بھی عبادت سمجھ کر کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس میں ثواب۔ آپ جانتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ سب سے اچھا صدقہ اور سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا شخص اپنے گھر والوں پر جو خرچ کرتا ہے وہ سب سے اچھا صدقہ ہے۔ ہم اور آپ مساجد میں دیں، مدارس میں دیں، فقراء کو دیں، ضرورت مندوں کو دیں، ہسپتالوں میں دیں، ہم اس کو تو صدقہ سمجھتے ہیں، اور ہم اپنی دھاڑی کمائی، پسینے کی کمائی سے اپنے گھر والوں کا نظام اور اپنے گھر والوں کے گزران بسر کے لیے ہم کچھ محنت کریں اور خرچ کریں، ہم اس کو صدقہ نہیں سمجھتے۔ اس کو افضل صدقہ کہا گیا، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا افضل صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص ایک لقمہ اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں رکھتا ہے اس کو صدقہ کہا گیا۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں سے اپنی ضرورت پوری کرتا
کرتا ہے اس کو صدقہ کہا گیا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا ہے رسول اللہ اس میں اس کے اپنی نفسانی خواہشات کا دخل ہے، آپ نے فرمایا کہ بتاؤ اگر یہ کسی غلط جگہ اپنی یہ خواہش پوری کرتا کیا گناہ نہ ہوتا؟ یہ صحیح جگہ پر اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، اس میں ثواب اور صدقہ۔ بھائیو سوچئے تو صحیح، وہ کام جو اپنی ضرورت سمجھ کر رہے ہیں، اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، اپنے دل کی تسکین اس میں کر رہے ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ تو نکاح کتنی بڑی عبادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی فرما دیا ہوگا النکاح من سنتی، تو یہی بہت بڑی سعادت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آپ نے بے شمار روایات میں فرمایا نکاح انبیاء کی سنت، آپ کے ساتھ آپ سے پہلے بے شمار انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ کی بھی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کی بھی سنت ہے۔ اب ایک بندہ نکاح کے بندھن میں جب بندھے اور اس وقت اگر وہ نیت کرے میں ایک سنت پر عمل کر رہا ہوں، میرے بھائیو اس کا ثواب بھی ملے گا، اور اپنی زندگی میں اس سنت کی نیت کا جو نور ہے وہ سے محسوس ہے۔ سنت سمجھ کر کسی عمل کو کرنے سے اس سنت کی ایک نورانیت ہے وہ ہمیں محسوس ہوتی ہے، لیکن ہم اور آپ اس کو ضرورت سمجھ کر کرتے ہیں، اس لیے ہمارے دل و دماغ میں نیت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ سارے اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، انسان جو نیت کرتا ہے اس کے عمل کے سلسلے میں اسی نیت کے اعتبار سے اس کے عمل کی وزن، اس کے عمل کا وزن اور اس کے عمل کی حیثیت بڑھتی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا نیت المؤمن خیر من عمله، مومن کی نیت اس سے عمل سے بھی بڑھ کر ہے۔ بہت سی مرتبہ بندہ نیت کرتا ہے، عمل کرنے کی اس کو جو سعادت نہیں ملتی، عمل کرنے کا موقع نہیں ملتا، نیت تھی، نیت کی بنیاد پر اس کے کھاتے میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ کیا کرم ہے رب کا، جسمانی ضرورتیں ہماری پوری فرمائی، ہماری ضرورتوں کا نظام فرمایا، پوری کائنات کو ہمارا خادم بنایا، ہمیں مخدوم کی حیثیت دی، اور ہماری زندگی کی ضرورتوں کو صحیح طریقے پر اور اچھی نیت سے انجام دے تو اس کو عبادت بنا۔ اس لیے نکاح کے لیے بھی تین نیت بے شمار ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اولاً سنت کی نیت کریں، نیت کرے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جو انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں ان کی سنت پر عمل کرنے کے لیے میں نکاح کر رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پر نکاح میں نیت ہونی چاہیے میں اپنے آنکھوں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے میں نکاح کر رہا ہوں۔ یہ نیت ہی نہیں ہوتی، نتیجہ یہ ہوتا ہے نکاح کے بعد بھی گناہوں میں زندگی گزرتی جا رہی ہے، گناہوں میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ اور تیسری نیت اس نکاح کے ذریعے نیک سارے اولاد وجود میں آئے، اس کی نیت سے میں نکاح کر رہا ہوں۔ بتائیے تینوں نیتیں کتنی بڑی ہے، اور جب بندہ اس نیت سے ایک نکاح کرے گا تو اپنے اس نکاح میں شریعت اور سنت کا کتنا پاس اور کتنا لحاظ رکھے گا۔ نکاح کے لیے جب سے ایک لڑکے اور لڑکی کے رشتے کی باتیں چلتی ہیں تب سے اس کے دماغ میں ہوگا میں ایک دنیاوی ضرورت نہیں پوری کر رہا ہوں، میں ایک سنت انجام دینے جا رہا ہوں۔ اور اگر اپنے اہل و عیال اپنے بال بچوں کی نکاح کر رہا ہے تو باپ بھی نیت کرے گا کہ میں ایک ضرورت پوری نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ کے نبی اور اگلے انبیاء علیہ السلام ان کی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ تو اس دل سے وہ اپنے بچوں کے لیے جس رشتے کا انتخاب کرے گا وہ رشتہ کیسا ہوگا، کتنا اہم ہوگا، اور اس رشتے میں دینی ضروریات کا کتنا لحاظ کرے گا، کتنا بات کرے گا۔ آپ معاف کریں میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے کئی حضرات سے سنا تھا کہ آج ہمارے معاشرے میں ہماری بچوں کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ وہ علماء سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ داڑھی والے
نوجوانوں سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب میں سنتا تھا بے یقین سے، میں مسجد میں اس کرسی پر بیٹھ کر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ ہماری بچیوں کا ہی مزاج بن سکتا ہے، لیکن اب تو میرے کتنے چاہنے جاننے والوں نے، میرے متعلقین نے مجھے بتایا مولانا فلاں جگہ ہم نے رشتہ بھیجا تھا، خاندان والے تیار تھے، لیکن بچی نے صرف اس لیے کہہ کر رد کر دیا کہ وہ عالم ہے۔ کسی نے کہا اس لیے رد کر دیا کہ اس کے چہرے پر دھاڑی کی سنت سجی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ دل پر پتھر ہاتھ رکھ کر بتا سکتے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک عالم سے صرف اس دنیا پر نکاح نہ کرنا کہ وہ عالم ہے، اور ایک سنت سجانے والے جوان سے اس لیے نکاح نہ کرنا کہ اس کے چہرے پر سنت سجی ہوئی ہے، یہ اس مجاز کی بچیوں کو کہاں تک ہوتا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں ہم سب رو رہے ہیں، ارتداد کی وبا پھیل گئی ہے، ہمارے معاشرے میں کتنی بچیاں غیروں کے ساتھ بن گئی ہے اور اپنے ایمان کا سودا کر دیا ہے، اور ہم یہ سمجھ کر کے ہماری بچیاں تو نہیں ہیں۔ یاد رکھیے اس طرح کا ماحول جب بنتا جائے گا تو یہ ماحول معاشرے پر ایسا چھا جائے گا اور معاشرے میں ایسا پھیل جائے گا، کوئی گھر نہیں بچے گا، پھر کوئی گھر نہیں، اللہ حفاظت فرمائے، کوئی گھر نہیں بچے گا۔ ہمارے معاشرے میں یہ عجیب بات پھیل رہی ہے۔ میرے بھائیوں، بہت دور نہیں قریب زمانے میں کیا مزاج تھا، اور بچوں کا کیا مزاج، میں آپ کو دو چند واقعے سناؤں کیا مزاج تھا۔ ایک بہت بڑے بزرگ حضرت مرشد رحمۃ اللہ علیہ گزرے، وہ کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھے اور اسی لیے شادی نہیں کرتے تھے کہ کوڑ کی بیماری کی وجہ سے میرے نکاح میں جو عورت آئے گی اس کو تکلیف ہو، نکاح نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے مولدوں کے ساتھ تشریف فرما تھے، باتوں باتوں میں کسی نے کہا حضرت آپ نے بہت ساری سنتوں پر عمل کیا ہے، آج سے نکاح کی سنت چھوٹی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری خواہش بھی ہے کہ میں سنت پر عمل کروں، لیکن میری اس تکلیف کی وجہ سے میں کسی کو تکلیف دینا گوارا نہیں کرتا۔ ان کے اس مجمع میں ان کے ایک مرید تھے، وہ سن لیا کر گئے، ان کی جوان خوبصورت بچی تھی، اس بچی کو جا کر بات کی، میرے شیخ اس کے لیے صرف نکاح نہیں کرتے کہ جس سے نکاح ہوگا اس کو تکلیف ہوگی، بچی یہ بہت اونچے درجے کے ہے، اگر تو ان کے ساتھ نکاح کر لے تیری دنیا بھی بن جائے گی، تیری آخرت بھی بن جائے گی، اور تو نیت کر لے کہ تجھے اس سے کوئی تکلیف۔ بچی تھی، ایک شیخ کے مرید کی گھر کی تربیت پائی ہوئی تھی، اس نے کہا آپ بے فکر جا کر بتا دیجئے میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ گئے اور شیخ سے کہا کہ حضرت آپ اجازت دیں، آپ راضی ہو جائیں، میری بچی سے میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ میں تمہیں تیار ہے، تیری بچی کہاں سے تیار ہوگی؟ کہا میں نے اس کی اجازت دے لی ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد اس اللہ کے بندے نے 2 رکعت نماز پڑھ کر، اللہ والے تھے، دعا کی اور کہا یا اللہ میں کسی جوان نوجوان خوبصورت عورت کی زندگی تباہ نہیں کرنا چاہتا، اس نے تو اس کے باپ کی شرم میں ہاں کہہ دی ہے، لیکن میری بیماری کی وجہ سے اس کو کیا تکلیف ہوگی میں نہیں سمجھ سکتا ہوں۔ یہ پروردگار آج تک میں نے تجھ سے دعا نہیں کی تھی، یہ میری بیماری اٹھا لیجیے، بس یا اللہ آج میں ایک نوجوان ایک خوبصورت عورت کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ اس سے میری شادی ہو رہی ہے، اسے تکلیف نہ ہو، میری یہ بیماری ختم کر دیجیے۔ اللہ والے تھے، دعا قبول ہو گئی، نکاح ہو چکا تھا۔ رات کو جب تنہائی ہوئی اور ایک گھر میں گئے تو اس بچی نے ان کو دیکھا، وہ چلانے لگی، کہا کیا ہوا؟ کہا تم کون ہو یہاں گھر میں آ گئے ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں، میری تم سے شادی ہوئی ہے۔ کہ نہیں تم میرے شوہر نہیں ہو سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ میرے باپ نے تو یہ بتایا تھا کہ میرے شوہر کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہے، تم تو خوبصورت سے نوجوان اور بہت شاندار انسان نظر آ رہے ہو۔ کہا ہاں بات ایسی ہے، لیکن میں نے جب تم سے شادی طے ہو گئی تو میں نے اللہ سے دعا کی تھی، میری بیماری دور ہو گئی۔ کہا آپ ابھی اسی وقت مجھے طلاق دیجیے۔
کیا کیوں؟ کہا میں نے صرف اس نیت سے آپ سے نکاح کیا تھا کہ میرے والد نے کہا تھا آپ کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہے، اس لیے صرف نکاح کیا تھا کہ میں آپ کی خدمت کر کے جنت کما سکوں، میں نے اپنی نفسانی خواہش اور لذت کے لیے آپ سے نکاح نہیں کیا۔ بھائیو یہ سن کر آپ کو یقین نہیں آئے گا، ایسی بھی جوان بچیاں، ایسی آپ نے نام سنا ہوگا شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، بہت بڑے بادشاہ تھے اور اللہ نے پھر ان کو بہت بڑے بزرگ بنائے تھے، سلسلے میں ان کا نام ہے شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا بھی، ان کی بچی کا بھی، وقت کے بادشاہ تھے، ان کی بچی کا بھی نکاح ہوا اور انہوں نے بھی ایک فقیر سے جو جھونپڑی میں رہتا تھا، رہنے کے لیے اور کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا، اور نیک اور دیندار سمجھ کر کے نکاح کر لیا تھا کیونکہ ان کی بچی بہت نیک تھی۔ اس اللہ کے بندے نے کہا تھا آپ بادشاہ ہے، آپ کی شادی، آپ کی بیٹی شہزادی ہے اور اس نے کیسے ناز و نام میں زندگی گزاری ہوگی، میرے اس ٹوٹے پھوٹے جھونپڑے میں کھانا بھی میسر نہیں ہے، وہ کیسے زندگی گزارے گی، کیسے زندگی گزارے گی؟ نہیں، وہ دیندار ہے، اس کی خواہش ہے کہ کسی اللہ والے سے نکاح ہو۔ اب یہ جب رخصتی ہوئی اور باپ ان کو لے کر ان کی جھونپڑی میں گئے تو کہتے ہیں جب وہ گھر میں جھونپڑی میں داخل ہوئی، اسی کونے میں ایک مٹکی سی تھی، اس پر روٹی کے سوکھے ٹکڑے رکھے ہوئے تھے، سوکھے ٹکڑے۔ اب اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی جب ٹکڑے دیکھے چیخ مار کر رونے لگی، ابا سے کہا ابا آپ نے مجھے دھوکہ دیا، کیا ہوا؟ کہ آپ نے یہ کہا تھا میں جس سے تمہارا نکاح کر رہا ہوں وہ بہت بڑا بزرگ اور اللہ کا ولی اور نیک نوجوان ہے، سارے نوجوان ہیں، اور مجھے تو نوجوانی نہ ان کی صالحیت نظر نہیں آتا، کیا ہوا؟ کہا یہ اس مٹکی پر یہ روٹی کے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میری بات تو سنو، اصل میں روزے سے ہوں، اللہ سے دعا کی تھی، سحری کے وقت یہ چند روٹیاں آ گئی تھی، کچھ کھا لی تھی اور کچھ افطاری کے لیے اس مٹکی پر رکھی ہے تاکہ اس سے میں افطار کروں گا۔ اس نے کہا کہ تم نیک اور متقی کیسے ہو سکتے ہو؟ جس رب نے تمہیں سحری کے وقت کھانا کھلایا تھا، کیا تمہیں اس ذات پر بھروسہ نہیں تھا کہ تمہیں افطاری کے وقت کھانا نہیں کھلائے گا؟ میرے بھائیو کیا سوچ تھی، کیا سوچ تھی! اور اس زمانے کے والدین اپنے بچوں کے لیے کیسوں کا انتخاب کرتے تھے، کیسوں کا۔ حضرت آپ نے نام سنا ہوگا سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، جلیل القدر تابعین، سید التابعین میں سے ہیں، اور کیسے تھے 40 سال تک تکبیر اولیٰ کے بغیر ان کی نماز نہیں ہوئی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز۔ خود فرماتے ہیں 40 سال تک میں جب مسجد سے نکلتا تھا تو میں نے کسی کی پشت کو نہیں دیکھا، یعنی اس لیے کہ میں سب سے اخیر میں نکلتا تھا۔ جب مدینہ پر ایک وقت حملہ ہوا تھا اور مسجد نبوی بند تھی، کوئی نہیں جا سکتا تھا، یہ صرف سعید بن المسیب تھے جو پابندی سے خود جاتے تھے، اذان دیتے تھے، اقامت کہتے تھے اور تنہا نماز پڑھتے تھے۔ ان کا واقعہ فرماتے ہیں ان کے مجلس میں درس کی مجلس لگتی تھی، حدیثیں سناتے تھے، ایک نوجوان پابندی سے آتے تھے، چند دنوں تک نہیں آئے۔ ایک مرتبہ پوچھا کیا بات ہے تم اتنی دنوں تک نہیں آئے؟ کہا میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے مسائل میں الجھا ہوا تھا، کہا جب سبق ختم ہو جائے تو مل کے جانا۔ ختم ہو گیا تو پھر پوچھا کہ اب کیا ارادہ ہے، کوئی دوسری شادی کرنی ہے؟ عرض کیا کہ پہلی شادی ہوئی تھی وہی غنیمت ہے، اب دوسری شادی کون مجھ سے کرے گا؟ کہا نہیں تم تیار ہو؟ کہا میری بیٹی دو۔ وہ سوچنے لگا کہ ان کی بیٹی جس کے لیے بڑے بڑے شہزادوں کے پیغام آئے تھے، بڑے بڑے شہزادوں کے پیغام آئے تھے، کہا آپ کی بیٹی؟ کہا میری بیٹی، اور اسی مجلس میں نکاح پڑھا دیا۔ اور پھر رات ہوئی تو ان کو تو وہم و گمان بھی نہیں تھا، رات میں دیر سے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا کون؟ کا سعید۔ کہ میں سوچنے لگا سعید نام کا کون ہے، ان کو نہیں پتا کہ میرے استاد سعید بن المسیب ہے۔ دروازہ کھولا تو میرے استاد کھڑے ہیں۔ میں نے کہا حضرت آپ نے تکلیف کی، آپ کو کوئی پریشانی؟ کہا یہ اپنی بیوی، تمہاری بیوی میری بیٹی لے کر آیا اور گھر میں دھکا دیا اور پھر کہا یہ تمہاری بیوی ہے، میں نے اچھا نہیں سمجھا، تم یہ رات بغیر بیوی کے گزارو، تمہارا نکاح ہو گیا۔ میرے بھائیو ایسا سنتے ہیں دماغ میں نہیں آتا، یہ کوئی معاشرہ تھا، یہ کوئی معاشرہ تھا جہاں نکاح کتنے آسان تھے۔ اور میرے بھائیو بڑا افسوس ہوتا ہے، دل کے درد کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں،
آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ آج آپ سب سنتے سوشل میڈیا پر کیا نہیں ہے. ایک عورت نے جو خودکشی کی ہے اور اس نے ہمارے معاشرے کی پول کھول دی ہے اور جس نے ہمارے سر شرم سے جھکا دیے ہیں. یہ اسلام ہے, یہ مسلمان ہے, یہ اللہ کے نبی کے نام لیوا ہے, یہ وہ ہے جو اللہ کے نبی سے عشق پر لڑتے مرتے ہیں, جو دعوے کرتے ہیں عاشق رسول ہے. کہاں جاتا ہے ہمارا عشق اس موقع سے؟ کیا ہو گیا ہے ہم کو؟ جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو ہمیں بیوقوف کہا جاتا ہے. معاشرہ جل رہا ہے, جل رہا ہے, ہم جلا رہے ہیں اور اس میں ہم اپنے جی خون و جگر سے, ہم نے محنت سے کمایا ہوا پیسہ تیل کی طرف میں ڈال کر ہم اس کا دیواریں نکال رہے ہیں. اور آج پورے معاشرے میں, پوری بستیوں میں, پورے علاقے میں کوئی ایک فرد نہیں ہے جو کھڑا ہو کر کسی کا گریبان پکڑے اور کہے تم کیا کر رہے ہو, یہ تم اور تم غیر میں شادی میں کیا فرق ہے؟ کہاں جا رہا ہے معاشرہ؟ میرے بھائیوں, میں درد سے آپ سے کہتا ہوں, درد سے, ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں ایسے پروگرام, ایسی تقریبات آتی ہے, ہم میں سے ہر ایک یہ عہد کر لے یہ سنت ہے, سنت کی نیت سے, سنت کے طریقے پر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانیوں کے ساتھ اس سنت کو ادا کریں گے. انشاءاللہ معاشرہ اتنا پاکیزہ بن جائے گا ہم سوچ نہیں سکیں گے. اللہ تعالیٰ ان کلموں کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آج بھی مضمون رکھا ہے اسی لیے کہ ابھی نماز کے بعد ایک نکاح ہونے والے ہیں, اعلان وہاں لگا ہوا ہے, ہم سب اس نکاح کی مجلس میں شریک ہو.